السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. تمام قسم کی تعریفات کبریائی بڑھائی یکتائی اللہ وحدہ لا شریک کے لیے خاص ہے. اللہ تعالیٰ کی پاکیزہ و بابرکت حمد و ثنا کے بعد انگیت لاتعداد درود و سلام امام الانبیاء سید الانبیاء قرآن کے تاجور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر. برادران اسلام، بزرگوں، دوستوں، پردہ نشین ماؤں، بہن بیٹیوں، اللہ تعالیٰ کا یہ بہت بڑا احسان ہے کہ اس نے ایک بار پھر ہمیں رمضان المبارک کی بابرکت رحمتیں، سعادتیں نصیب فرمائی ہیں. رمضان المبارک کے دن بھی اور رمضان المبارک کی راتیں بھی اس قدر مبارک ہیں کہ ہلکے سے ہلکے ایمان والا انسان، کم درجہ ایمان رکھنے والا مومن بھی اس کی رحمتوں کو اور اس کی برکتوں کو حاصل کرنے میں کامیاب ہو جاتا ہے. اللہ تعالیٰ سے یہ دعا ہے کہ رب تعالیٰ ہمیں اس کا کما حق ہو حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ کی رحمت کا اندازہ آپ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ ان دنوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ آسمان کے دروازوں کو کھول دیتے ہیں، جنت کے دروازوں کو کھول دیتے ہیں، اپنی رحمت کے دروازوں کو کھول دیتے ہیں، جہنم کے دروازوں کو بند کر دیتے ہیں، شیاطین کو جکڑ دیا جاتا ہے اور
بیان صحیح البخاری میں ہے۔ آپ نے فرمایا اذا جاء رمضان فتحت ابواب الجنہ وغلقت ابواب النار وصفدت الشیاطین۔ فرمایا جب رمضان مبارک آتا ہے تو جنت کے دروازوں کو کھول دیا جاتا ہے اور جہنم آگ کے دروازوں کو بند کر دیا جاتا ہے اور شیاطین کو جکڑ دیا جاتا ہے۔ اور ایک حدیث میں آتا ہے اذا جاء رمضان فتحت ابواب السماء کہ آسمان کے دروازوں کو کھول دیا جاتا ہے۔ کس قدر اللہ کی رحمت ہے کہ اللہ نے ایک مومن کے لیے سارے راستے ہموار کر دیے۔ جتنی رکاوٹیں ہیں تمام رکاوٹوں کو ختم کر دیا اور اس کے لیے آسانیاں پیدا کر دی کہ اب تجھے روکنے والا کوئی نہیں۔ اب اگر تو رکے گا تو تو خود ہی رکے گا، تجھے روکنے والا کوئی نہیں۔ اس کے باوجود بھی اگر کوئی بندہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کو حاصل نہ کر سکے، اللہ تعالیٰ کی جنت کو حاصل نہ کر سکے، اللہ تعالیٰ کی بخشش اور مغفرت کو حاصل نہ کر سکے، تو اس بندے سے بڑا بد نصیب اس کائنات کے اندر کوئی نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان المبارک جب آتا تو ایک خطبہ ارشاد فرماتے اور اس خطبے کے آخر میں نبی اسلام نے یہ بات بیان فرمائی، من حرمها فقد حرم الخیر کلہ۔ جو بندہ اس کی رحمتوں سے ان گھڑیوں سے مستفید نہ ہو سکا، فائدہ نہ اٹھا سکا، وہ بندہ ہر قسم کی خیر سے محروم کر دیا جاتا ہے۔ وَلَا يُحْرَمُهَا إِلَّا الْمَحْرُومُ۔ اور اس رحمت والی ساعتوں سے، یہ برکتوں والی گھڑیوں سے صرف بد نصیب ہی محروم ہو سکتا ہے اور کوئی بندہ نہیں ہو سکتا۔ کتنا بڑا بد نصیب ہوگا کہ جس کے لیے بد دعا کرنے کے لیے ساتویں آسمان سے آئی سیدنا جبرائیل سید الملائکہ زمین پر آئے کس کے پاس؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو سید الاولین ہیں والآخرین بھی، وہ سید الانبیاء بھی ہیں، رحمت للعالمین بھی ہیں۔ ان کے پاس آئے اور آئے کس جگہ پر، کس وقت میں آئے کہ جب آپ جمعے کے دن جمعہ پڑھانے کے لیے ممبر پر جلوہ افروز ہونے لگے۔ وہ دن کون سا دن؟ وہ دنوں میں سید الایام یوم الجمعہ تھا، اور وہ جگہ جہاں رحمتیں ہی رحمتیں ہیں، جہاں سکون ہی سکون ہے، اس جگہ پہ بد دعا کی گئی، جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ۔ میری مسجد، میرا منبر اور میرا گھر یہ جنت کے ٹکڑوں میں سے ایک ٹکڑا ہے۔ رب کی زمین پر سب سے عظیم حصہ جو ہے وہ یہ ہے جس پر نبی اسلام کا گھر تھا اور نبی اسلام کی مسجد ہے، کیونکہ یہ زمین کا ٹکڑا نہیں تھا، یہ جنت کا ٹکڑا ہے۔ اس جگہ پر نبی اسلام منبر پر چڑھے، سیدنا جبرائیل نے کہا اے میرے محبوب یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، من ادرک رمضان ولم یغفر له فمات ودخل النار فابعده اللہ۔ فرمایا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جس بندے نے رمضان کے مہینے کو پایا اور پھر اس کی بخشش نہ ہوئی اور اسی حالت میں وہ مر گیا، تو اس بندے کو اللہ اپنی رحمت سے دور کر دے۔ اور پھر سیدنا جبرائیل نے کہا آپ آمین کہیں، تو نبی اسلام نے کہا آمین۔ ایسا بندہ کہ جس کے لیے اللہ نے شیاطین کو جکڑ دیا، جنات سرکش جنات کو جکڑ دیا، جہنم کے دروازوں کو بند کر دیا،
رحمت کے دروازوں کو، جنت کے دروازوں کو جس کے لیے رب نے کھول دیا، اس کے باوجود بھی وہ اپنی بخشش اور مغفرت نہ کروا سکے، تو اس سے بڑا بدنصیب کوئی نہیں ہے۔ ایسا بندہ یقیناً دوری کے لائق ہے، تباہی اور بربادی کے لائق ہے۔ دوسری حدیث جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں ارشاد فرمایا، رغم عنفہ، اس بندے کی ناک خاک آلود ہو جائے، ثم رغم عنفہ، ثم رغم عنفہ، 3 بار اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کلمات دہرائے کہ اس بندے کی ناک خاک آلود ہو جائے، اس بندے کی ناک خاک آلود ہو جائے۔ صحابہ نے کہا قیل ومن یا رسول اللہ، ایسا بدنصیب کون ہے کہ رحمت والی زبان سے جس کے لیے بددعا نکل رہی ہے، وہ کون بدنصیب ہے؟ تو آپ نے فرمایا من ادرک رمضان ولم یغفر لہ، کہ جس نے رمضان کے مہینے کو پایا اور اپنی بخشش نہ کروا سکا، اس کی بخشش نہ ہوئی، اس سے بڑا بدنصیب کوئی نہیں ہے۔ ایسے بندے کی ناک خاک آلود ہو جائے، وہ تباہ ہو جائے، وہ برباد ہو جائے، وہ ہلاک ہو جائے، وہ ختم ہو جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور حدیث میں رمضان مبارک کی جو عظمت اور جو شان اور مقام بیان کیا ہے، آپ نے کہا اذا کان اول لیلۃ من رمضان، جب رمضان کی پہلی رات ہوتی ہے، جب پہلی شام رمضان کی ہوتی ہے، چاند نظر آتا ہے، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے صفدت الشیاطین ومردت الجن، ہر قسم کے سرکش جنات اور شیاطین کو جکڑ دیا جائے۔ اس میں ایک بات سمجھنے کی یہ ہے کہ لوگ کہتے ہیں جب شیاطین کو جکڑ دیا جاتا ہے، جنات کو جکڑ دیا جاتا ہے، تو پھر انسان گناہ کیوں کرتا ہے؟ اس کے 2 جواب ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ جو عادتیں انسان کو پڑی ہوتی ہیں ان کا اثر انسان پر ڈلتا ہے۔ جیسے آپ کسی جگہ پہ آگ جلاتے ہیں تو آگ کو وہاں سے ہٹا بھی دیا جائے، آگ کو بجھا بھی دیا جائے، تو اس کے باوجود بھی وہاں وہ جگہ جو ہوتی ہے وہ گرم ہوتی ہے۔ جس طرح آپ توے کو آگ کے اوپر رکھتے ہیں اور پھر چولہا بند بھی کر دیتے ہیں، تو آپ توے کو ہاتھ نہیں لگا سکتے کیونکہ اس کا اثر ابھی تک باقی ہوتا ہے۔ تو ایک تو اس کا معنی یہ ہوتا ہے کہ جو شیاطین جنات اثر انسان پر چھوڑتے ہیں وہ اثر باقی رہتے ہیں۔ دوسرا یہ ہوتا ہے کہ بڑے بڑے جنات جو ہوتے ہیں، ابلیس ہے جو اس کے سرغنے ہیں، وہ جکڑ دیے جاتے ہیں۔ جو آزاد ہوتے ہیں، جو ہر انسان کے ساتھ نیکی ہوتا ہے، وہ آزاد ہوتے ہیں۔ لیکن اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے، جیسے ہم کہتے ہیں چور کو نہیں، چور کی نانی کو پکڑو۔ جب بڑے پکڑے جاتے ہیں تو چھوٹے جو ہوتے ہیں نا وہ آرام سے بیٹھ جاتے ہیں۔ بڑے بڑے سرگرموں کے جب سرگرم ہونا شروع ہوتے ہیں، جب ان کا انکاؤنٹر شروع ہوتا ہے، تو جو غریب آنے کے چور ہوتے ہیں نا وہ آرام سے بیٹھ جاتے ہیں کہ ہماری غریبی ہے ماشاءاللہ۔ تو جب بڑے بڑے شیاطین جنات جکڑ دیے جاتے ہیں تو چھوٹے چھوٹے خود بخود ہی بیٹھ جاتے ہیں۔ دلیل کیا ہے؟ غزوہ بدر رمضان المبارک میں، تو رمضان المبارک کے اس مہینے میں شیطان جو تھا وہ سراقہ بن مالک بن جشم کی شکل میں ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو بڑے بڑے ہیں وہ جکڑ دیے جاتے ہیں اور جو چھوٹے چھوٹے ہوتے ہیں وہ پھرتے رہتے ہیں۔ اس وجہ سے انسان گناہ کرتا ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کی رحمت اس قدر عظیم ہوتی ہے کہ انسان اگر تھوڑی سی کوشش کرے تو ہر قسم کے جو شیطان ہیں، جنات ہیں، ان سے اپنے آپ کو بچا لیتے ہیں۔ وَيُنَادِي مُنَادٍ يَا بَاغِيَ الْخَيْرِ أَقْبِلْ، اور پھر نبی علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایک آواز لگانے والا فرشتہ یہ آواز لگاتا ہے وَيَا بَاغِيَ الْخَيْرِ أَقْبِلْ، اے نیکیوں کے متلاشی تیرے لیے رستے اور آسان ہو گئے ہیں، اب نیکی کی طرف آگے بڑھ، آگے نکل نیکیوں کے اندر۔ وَيَا بَاغِيَ الشَّرِّ أَقْصِرْ، اور پھر دوسری آواز کو یہ لگاتا ہے اے گناہوں کے متلاشی اب تو گناہوں سے باز آ جا، اب تو اللہ نے تیرے لیے ہر رکاوٹ کو ختم کر دیا ہے اور تیرے لیے اپنے پاس آنے کی ہر راستے کو آسان کر دیا ہے۔ وَلِلَّهِ عُتَقَاءُ مِنَ النَّارِ وَذَلِكَ فِي كُلِّ لَيْلَةٍ، ہر رات پھر اللہ کی رحمت اس قدر جوش میں ہوتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کو ہر رات کو جہنم سے آزاد کرتے ہیں، ہر رات میں جہنم سے آزادی کے سرٹیفکیٹ دیتے ہیں اور جنت
جنت کے دروازوں کو کھول کر انہیں جنت کا داخلہ دے دیتے ہیں۔ اسی طرح ایک حدیث میں نبی اسلام نے فرمایا جس طرح ہر رات میں اللہ بخشش اور مغفرت عطا فرماتے ہیں اپنے بندوں کو، اسی طرح ہر افطاری کے وقت بھی اللہ اپنے بندوں کو جہنم سے آزاد فرماتے ہیں۔ تو یہ نیکیوں کا موسم بہار، اس موسم بہار میں ہم ہر ایک کو فائدہ حاصل کرنا ہے اور ایک دوسرے سے آگے بڑھنا ہے اور ان قیمتی لمحات کو ضائع نہیں کرنا ہے۔ ہر نیکی کو چاہے وہ چھوٹی نظر آ رہی ہو اس کو کرنا ہے، کسی نیکی کو حقیر سمجھ کے چھوڑنا نہیں، کیونکہ یہ نیکیاں جو ہم کر رہے ہیں چاہے وہ چھوٹی ہیں یا بڑی ہیں، قیامت کے دن ہمارے سامنے لائے جائیں اور ہم ان نیکیوں کو دیکھیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے جب انسان کا نامہ اعمال اس کے سامنے لایا جائے گا اور وہ اسے دیکھے گا تو اس وقت کہے گا مال یا حاضر کتاب لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ، یہ کیسی کتاب ہے جس میں کوئی عمل نہیں چھوڑا گیا، اور چھوٹا بڑا عمل درج ہے۔ فمن یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ ومن یعمل مثقال ذرۃ شرا یرہ، اگر ایک ذرے کے برابر بھی کسی نے نیکی کی ہوگی وہ بھی دیکھے گا، اگر ایک ذرے کے برابر گناہ کیا ہوگا تو اسے بھی دیکھے گا۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا گھر میں ہیں، دروازے پہ دستک ہوتی ہے، سائل سوال کرتا ہے اور کہتا ہے اللہ کے نام پہ کچھ دے دیجیے، اور اس وقت سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ کے پاس دینے کے لیے کچھ نہیں تھا، گھر میں صرف ایک انگور کا دانہ تھا، صرف ایک انگور کا دانہ۔ تو آپ نے خادمہ سے کہا وہ جو انگور کا دانہ گھر میں پڑا ہے وہ اٹھاؤ اور اس سائل کو دے دو۔ تو خادمہ نے کہا یہ کیسا صدقہ ہے، اتنا چھوٹا صدقہ؟ تو سیدہ فرماتی ہیں کیا تم نے اللہ کے قرآن کو نہیں پڑھا؟ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ ایک ذرے کے برابر نیکی بھی کل قیامت کے دن ہم دیکھیں گے۔ تو اس انگور کے دانے کے اندر کتنے ذرات ہیں؟ ذرہ کیا ہوتا ہے؟ جب سورج کی شعاعیں کمرے میں آ رہی ہوتی ہیں تو ان شعاعوں کے اندر آگ کو اڑتے ہوئے چھوٹی چھوٹی چیزیں نظر آتی ہیں، چھوٹے چھوٹے ذرات، جسے ہم پکڑے تو پکڑے نہیں جاتے، اسے ذرہ کہتے ہیں۔ اتنی چھوٹی نیکی وہ بھی ہم قیامت کے دن دیکھیں گے، اتنا چھوٹا گناہ ہوگا تو اسے بھی انسان دیکھے گا۔ ایک نیکی صدقہ جاریہ ہے، اس حوالے سے چند باتیں آپ کے سامنے رکھیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، آپ نے ارشاد فرمایا ان مما يلحق المؤمن مؤمنا من عمله وحسناته بعد موته، انسان جب دنیا سے چلا جاتا ہے تو اس کے سارے عمل منقطع ہو جاتے ہیں، کسی قسم کا کوئی عمل اسے فائدہ نہیں دیتا، مگر چند اعمال، چند ایسی نیکیاں ہیں جو انسان دنیا میں کرتا ہے تو اس کا اجر و ثواب مرنے کے بعد بھی اسے ملتا رہتا ہے۔ دوسرے بندے کا رجسٹر بند ہو جاتا ہے لیکن اس بندے کا رجسٹر کھلا رہتا ہے اور نیکیاں اس میں درج ہوتی رہتی ہیں اور ان نیکیوں کا فائدہ اسے قبر میں بھی ہوتا ہے۔ وہ کون کون سے اعمال ہیں؟ فرمایا علم علمہ ونشرہ، وہ علم جو اس نے کسی کو سکھایا، یعنی کلاس کی صورت میں، جمعے کی صورت میں، درس کی صورت میں، یا کسی کو ویسے بٹھا کر اس نے علم کی چند باتیں اسے سکھا دی، اب وہ اس علم سے فائدہ حاصل کر رہا ہے اور آگے دوسروں کو بھی فائدہ دے رہا ہے، تو اس علم سے اسے بھی فائدہ ہوگا اور جتنے لوگ فائدہ حاصل کرتے رہیں گے، جتنا اجر و ثواب اللہ ان کو عطا فرمائے گا اتنا اجر و ثواب اللہ اس سکھانے والے کو بھی عطا کرے گا۔ وَنَشَرَهُ، یا اس علم کو نشر کرنے کا ذریعہ بنا، یعنی اس نے مسجد بنائی، مدرسہ بنایا، اسکول بنایا، کوئی ایسی چیز بنائی جس سے لوگ علم حاصل کر رہے ہیں، فائدہ حاصل کر رہے ہیں، تو ایسا علم، ایسے علم سے جب تک لوگ فائدہ اٹھاتے رہیں گے، مرنے کے بعد بھی اس کے نامہ اعمال کے اندر اس کو اس کا فائدہ اور ثواب ملتا رہے۔ وَوَلَدًا صَالِحًا تَرَكَهُ، اور ایسی اولاد جو نیک اور صالحہ ہے، دنیا میں
چھوڑ کے گیا جو نمازی ہے، ایسی نماز ایسی اولاد چھوڑ کے گیا جو دین پر کاربند ہے، مرنے کے بعد بھی اس اولاد کی تمام نیکیاں، جتنا فائدہ اولاد کو دے گی اتنا فائدہ ہی اس کے والدین کو دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہماری اولادوں کو بھی نیک اور صالح بنائے۔ وَمُصْحَفًا مُبَرَّسًا، وہ مصحف جو وہ کسی کو لے کر دیتے تھے، یعنی قرآن مجید کا کوئی مصحف یا اسلامی کوئی کتاب وہ کسی بندے کو لے کر دے دیتا ہے کہ اسے پڑھو، جب تک وہ اس سے فائدہ حاصل کرتا رہے گا لوگ اس سے فائدہ حاصل کرتے رہیں گے، اس وقت تک اس بندے کو اللہ تعالیٰ اجر و ثواب عطا فرماتا رہے گا۔ او بینا لابن السبیل بناؤ، یا وہ جو اس نے کسی مسافر کے لیے گھر بنا دیا، یعنی جس طرح آپ دیکھتے ہیں کہ مسافروں کے لیے کمرے رستے میں تعمیر کیے جاتے ہیں، لوگ وہاں بیٹھتے ہیں بس کے انتظار کے اندر، اس طرح کی چیزیں مسافروں کے لیے وہ کوئی گھر تعمیر کر دیتا ہے کہ راہگیر وہاں بیٹھ کر سکون حاصل کرتے ہیں۔ اور نہرن اجراہ، یا کوئی نہر جو اس نے نکالی اور لوگ اس سے فائدہ حاصل کرتے ہیں۔ آج کے دور میں آپ کہہ رہے ہیں کہیں بور کروا دیا، کہیں فلٹر لگوا دیا، جب تک لوگ اس پانی سے فائدہ حاصل کرتے رہیں گے مرنے کے بعد بھی اس کے نام اعمال کے اندر اس کا اجر و ثواب داخل ہوتا رہے گا۔ صدقۃ اخرجها من مالہ فی صحتہ وحیاتہ تلحقہ من بعد موتہ، آپ نے فرمایا ایسا صدقہ جو اپنی زندگی میں اپنی صحت کے دنوں میں اس نے کیا ہے، تو ہر بندے کو اپنی زندگی میں اپنی صحت کے دنوں میں اللہ کے راستے میں ایسا صدقہ کرنا چاہیے جو مرنے کے بعد اسے فائدہ دیتا ہے۔ نبی اسلام نے اس حدیث میں ایک اور بات بھی بیان کی، فرمایا او مسجد بناؤ، یا کوئی مسجد جو وہ دنیا میں بنا کر جاتا ہے، اللہ کی رضا کے لیے اللہ کا گھر بنا دیتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالی اس عمل کا اسے مرنے کے بعد بھی فائدہ دیتے رہتے ہیں۔ مسجد بنانا یہ صدقہ جاریہ ہے، اور یہ ایسی نیکی ہے کہ جس کو کائنات میں بڑے بڑے نبیوں نے کیا ہے، بڑے بڑے نبیوں سے اللہ نے اس نیکی کو کروایا ہے۔ کائنات میں سب سے پہلا گھر جو تعمیر کیا گیا وہ مسجد حرام بیت اللہ ہے۔ مسجد حرام کی تعمیر سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام نے زمین پر کی۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں ان اول بیت وضع للناس الذي ببکۃ مبارکا وهدى للعالمین، کائنات میں پہلا گھر رب کے لیے جو تعمیر کیا گیا وہ مسجد ہے، تو وہ مسجد حرام تھی، اور پھر حضرت آدم کے بعد دوبارہ اس گھر کی تعمیر سیدنا ابراہیم اور سیدنا اسماعیل علیہ السلام نے۔ پہلے بارہ سورہ البقرہ ہے، رب تعالی ارشاد فرماتا ہے وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا، ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام نے بیت اللہ کو ان کی بنیادوں سے دوبارہ کھڑا کیا، بلند کیا اور اس کو تعمیر کیا۔ دیکھیے حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے مسجد بنائی اور اس خدمت کو سر انجام دی۔ پھر ان کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام وقت کے بادشاہ بھی ہیں اور اللہ کے نبی اور رسول اور پیغمبر بھی ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سے مسجد اقصی کی تعمیر کروائی، بیت المقدس انہوں نے تعمیر کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے میں جب آپ آئے تو آپ نے مسجد قباء کی تعمیر کی، سب سے پہلے آپ نے مسجد قباء کی بنیاد رکھی، اس کے بعد نبی اسلام نے مسجد نبوی کی بنیاد رکھی۔ نبی اسلام کی زندگی میں مدینہ اور مدینہ کے گرد و نواح میں کئی ایک
مساجد بن چکی ہے نبی اسلام کی زندگی میں۔ نبی اسلام کی زندگی میں مسجد قباء، مسجد نبوی، مسجد قبلتین، مسجد بنی قریظہ، مسجد فتح، مسجد جمعہ، بنی سالم، یہ وہ مسجد ہے جہاں نبی اسلام نے سب سے پہلے جمعے کا خطبہ ارشاد فرمایا ہے۔ پھر مسجد غمامہ، مسجد بنی قینقاع، مسجد بنی سلیم، مسجد خیر غور والی مسجد۔ یہ نبی علیہ السلام کی زندگی میں یہ مساجد مدینے کے اندر بن چکی۔ مدینہ چھوٹا سا اس وقت شہر تھا، اتنی زیادہ آبادی نہیں۔ آپ کہہ رہے ہماری اکبر آباد کی آبادی بھی زیادہ ہوگی، اس وقت مدینے کی اتنی آبادی نہیں۔ تو اتنی آبادی، اتنی جگہ کے اوپر اتنی مساجد بن چکی تھی۔ نبی علیہ السلام مسجدیں بنانے کا حکم دیتے تھے کہ ہر محلے کے اندر ایک مسجد ہونی چاہیے، کیونکہ مسجد جہاں ہوگی وہاں اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوگا، وہاں اللہ کی طرف سے خیر و برکت کا نزول ہوگا، وہاں اللہ کی طرف سے رحمتیں نازل ہوں گی اس محلے کے اندر، اس علاقے کے اندر۔ وہ ایک حدیث میں آتا ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا جب آپ کسی قافلے کو روانہ کرتے، لشکر کو بھیجتے، اور سب سے پہلا حکم انہیں دے دیتے کہ صبح کا انتظار کرو، اگر اس علاقے سے اللہ اکبر کی صدا آئے تو اس علاقے پر حملہ نہیں کرنا، وہ مسلمانوں کا علاقہ ہو۔ تو جس جگہ مسجد ہوگی یہ برکت اور رحمت ہے کہ اللہ اس پورے علاقے کو محفوظ کر دیتا ہے اور اللہ اسے اپنی رحمتوں کا مرکز بناتا ہے۔ تو یہ مسجد بنانا یہ بڑا خیر و برکت والا کام ہے، یہ اللہ کی پسندیدہ جگہ ہے۔ روئے زمین پر کوئی ایسی جگہ نہیں ہے جو اللہ کو بہت زیادہ پسند ہے۔ نبی علیہ السلام سے سوال کیا گیا ایو بقاء الارض خیر، اللہ کے رسول زمین کا سب سے مبارک حصہ، سب سے خیر و برکت والا حصہ کون سا ہے؟ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا مجھے اس کا علم نہیں، جبریل آئیں گے پوچھ کے بتاؤں گا۔ جبریل آئے، پوچھا، جبریل نے کہا اللہ کے رسول مجھے بھی علم نہیں، رب تعالیٰ سے پوچھ لو۔ اللہ تعالیٰ سے پوچھا گیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اے جبریل میرے محبوب کو بتاؤ احب البلاد الی اللہ مساجدها وابغض البلاد الی اللہ اسواقها، زمین کے وہ حصے مجھے بہت پسند ہیں، انہیں ان حصوں سے مجھے سب سے زیادہ محبت ہے جہاں مسجد تعمیر کی، اور ان حصوں سے مجھے نفرت ہے جہاں زمین کے بازار ہیں۔ کہا دیکھیں بازار سب سے زیادہ آباد ہیں اور مسجد سب سے زیادہ ویران ہے۔ ہم نے اس چیز کو پسند کیا جو اللہ کی ناراضگی کو باعث بنتی ہے اور جو اللہ کی محبت کو حاصل کرنے کا ذریعہ ہے، اس سے ہم دور ہیں۔ دن میں 5 بار مؤذن ہمیں بلاتے ہیں آ جاؤ رب کی طرف، آ جاؤ اللہ کی طرف، اللہ سب سے بڑا ہے، تو ہم کہتے ہیں نہیں ہماری دکان، ہمارا کاروبار، ہمارا بازار بڑا ہے، اللہ چھوٹا نہ ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں مسجد کی اہمیت کو سمجھ کر اس سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو بندہ اللہ کی محبوب ترین جگہ کو بناتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں گھر بناتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، آپ نے فرمایا من بنى للہ مسجدا بنى اللہ له بیتا فی الجنہ، جو بندہ اللہ کے لیے گھر مسجد بناتا ہے اللہ اس کے لیے جنت کے اندر گھر بناتا ہے۔ دوسری حدیث میں آپ نے فرمایا من بنى للہ مسجدا کمقعد قطاط بنى اللہ له بیتا فی الجنہ، جو بندہ اللہ کے لیے مسجد بناتا ہے چاہے وہ چڑیا کے گھونسلے جتنی ہی کیوں نہ ہو، چڑیا کے گھونسلے جتنی، کیا مطلب ہے؟ چڑیا کے گھونسلے جتنی مسجد تو ہو ہی نہیں سکتی۔ مقصد یہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بیان کرنے کا کہ تھوڑے سے تھوڑے اگر وہ تعاون بھی مسجد کے ساتھ کرتا ہے، تھوڑا سا تعاون بھی کرتا ہے، تو اللہ اس کے بدلے بھی اس کی نیت پر اسے جنت کے اندر گھر عطا کرتا ہے۔ جب بھی کہیں مسجد بن رہی ہے، چاہے آپ کے پاس 100 200 500 1000 جتنے ہوں اتنے دے دیں، کیا فائدہ ہوگا؟ اللہ آپ کی نیت کو دیکھتے ہوئے آپ کے لیے جنت میں ایک گھر بنا دے۔ جنت کے اندر محل، جنت کا گھر کتنا بڑا ہوگا اس کا تو آپ اندازہ نہیں لگا سکتے۔
جنت کے ایک خیمے کا تذکرہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے کہ 60 میل اس کی لمبائی اور چوڑائی ہے۔ آپ ایسے کہہ لیں گجرا والے تک وہ لمبا چوڑا ہوگا، اتنا بڑا ایک خیمہ ہوگا، گھروں کا تو آپ اندازہ نہیں کر سکتے وہ گھر کتنے بڑے ہوگے۔ تو جنت کی ایک بڑی زمین، ایک بڑی زمین، نبی الاسلام نے فرمایا دنیا اور اس دنیا کے اندر جو کچھ ہے اس سے قیمتی۔ تو آپ کے لیے جنت میں ایک تھوڑی سی اماؤنٹ کے بدلے، تھوڑے سے محنت کے بدلے اللہ آپ کو اگر جنت میں گھر دے دیتا ہے، ہمیں گھر دے دیتا ہے، اس سے بہتر چیز اور کیا ہو سکتا ہے۔ ہمارے ایک عالم دین ہیں عتیق اللہ عمر صاحب، آج کل بیمار ہیں، دعا کریں اللہ تعالیٰ انہیں بھی شفا کاملہ عطا فرمائے۔ وہ ایک واقعہ سناتے ہیں مولانا موسیٰ کی طرف، وہ کہتے ہیں مسجد بن رہی تھی کسی محلے میں، تو ایک آدمی وہ پوری مسجد بنا رہا اور اس نے یہ اپنے مستری اور مزدوروں سے یہ بات کہی تھی کہ میرے علاوہ کسی بندے سے کسی قسم کا کوئی چندہ نہیں۔ اسی محلے میں ایک بیوہ خاتون رہتے تھے، تو جب مسجد شروع ہوئی تو مزدوروں کے پاس گئی تو اس نے ان مزدوروں کو کہا کہ پہلے اس بندے سے کہا کہ یہ تھوڑے سے میرے پاس پیسے ہیں تم لے لو۔ اس نے کہا نہیں میں نے اکیلے بنانا۔ تھوڑے دنوں بعد وہ پھر مستری مزدوروں کے پاس گئی تو مستری مزدوروں نے بھی کہا نہیں ہمیں مالک نے منع کیا کہ ہم کسی سے کسی قسم کا کوئی چندہ نہیں لیں۔ وہ اور چلی گئی اور اس نے وہاں سے ایک بیچا خریدا، وہ بیچا خرید کے لا کر کہتے ہیں یہ لے لو، چلو پیسے نہیں لینے یہ رکھ لو۔ وہ مستری مزدوروں نے کہا چلو ٹھیک ہے یار دے لیا لے لو۔ اب لے لیا انہوں نے، مسجد مکمل ہو گئی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بندے کو خواب میں جنت میں اس کا گھر دکھایا اور خواب میں یہ بھی دکھایا کہ تیرے گھر کے سامنے اس جیسا گھر یہ بھی اسی کا ہے جس نے تیرے ساتھ مسجد میں حصہ ڈالا۔ اب وہ بندہ بڑا پریشان ہوا کہ میں نے اکیلے میں میری نیت تھی کہ میں نے اکیلے بنانی ہے، یہ دوسرا بندہ کون ہے؟ تو خواب میں سے بتایا کہ تیرے ملک کو اپنا بیوہ خاتون ہے، وہ یہ محل اس کا ہے۔ وہ صبح اس کے پاس گیا، اس نے کہا جتنے پیسے تم نے دیے نا وہ مجھ سے لے لیں۔ اس نے آگے سے کہا خواب اس نے اکیلے میں دیکھا میں نے بھی دیکھا۔ یہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے ہمارا خوابوں پہ یقین ہے۔ ویسے میں نے بات سنائی ہے کہ اللہ نیتوں کو دیکھتا ہے کہ بندے کی نیت کیا ہے، تو نیت اگر خالص ہو تو چھوٹے سے چھوٹا عمل بھی انسان کی نجات کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی بخشش بہت بڑی ہے، رحمت بہت بڑی ہے، اس کے خزانے بڑے وسیع ہیں۔ وہ دینے پر آئے تو ایک قطرے پر انسان کو نواز دے اور نہ دینے پر آئے تو بڑا بھی انسان اس کے رستے میں خرچ کرے تو وہ نہ دے، وہ اس کی مرضی ہے۔ مسجد اللہ کی پسندیدہ جگہ ہے اور اس کو بنانے والے کے لیے اللہ جنت میں گھر بناتا ہے۔ اور مسجد بنانے کا مقصد بھی ہونا چاہیے کہ مقصد میں کیوں بنا، یہ مسجد کیوں بنا رہا۔ اس کا مقصد یہ ہو کہ اللہ راضی ہو۔ جو بندہ اللہ کی رضا کو حاصل کرنے کے لیے مسجد بناتا ہے، اللہ کی خوشنودی کے لیے مسجد بناتا ہے، ایسے بندے کے لیے اللہ جنت میں گھر بناتے ہیں۔ جس بندے کا مقصد ریاکاری ہوتا ہے اس کے لیے جنت میں گھر نہیں ہوتا، جہنم اس کا ٹھکانہ ہوتا ہے۔ وہ تین بندوں کے حدیث نے جو بندے عالم تھا، سخی تھا، شہید تھا، سب سے پہلے جہنم کی آگ ان پہ بھڑکائی جائے گی کیونکہ یہ تینوں کے تینوں ریاکار عمل بہت بڑے تھے لیکن ہے ریاکار تھے، تو ریاکاری سے بچنا ہے۔ دوسرا، مسجد بنانے کے بعد عاجزی کرنی، تکبر، غرور نہیں آنا چاہیے یہ میں نے بنائی، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام اور سیدنا اسماعیل علیہ السلام نے جب مسجد حرام کو تعمیر کیا، بیت اللہ کو تعمیر کیا، تو اس کے بعد انہوں نے کیا کہا؟ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ اللہ یہ نیکی کی ہے قبول کر لے، اللہ یہ نیکی کی ہے قبول کر لے۔ اور اس کے بعد یہ بھی دعا کریں اللہ گھر بنایا تو اس کے لیے اچھا معلم ہمیں عطا فرما، اچھا استاد ہمیں عطا فرما جو ہمارے بچوں کو، ہماری نسلوں کو دین کی طرف مائل کر سکے اور ان کی اصلاح کر سکے۔ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت آج ہی پیدا کرتا ہے۔ نبی اسلام نے فرمایا تھا قرب قیامت کیا ہوگا؟ ان من اشراط الساعة ان يتباهى الناس بالمساجد، لوگ مسجدیں بنائیں گے اور اس پہ فخر کریں گے یہ ہماری مسجد ہے۔
ہم جو چاہیں گے وہ ہوگا. مسجد بنائیں اللہ کے رضا کے لیے بنائیں اور پھر اس پہ عاجز ہو جائیں. اپنی نیکی پر غرور نہ کریں. نیکی کرنے کے بعد عاجزی دل میں آنی چاہیے. نمود و نمائش اور تکبر نہیں آنا چاہیے. مسجد بنانے کا مقصد یہ ہو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من بنى لله مسجدا يذكر فيه اسمه بنى الله له بيتا في الجنة. جو بندہ اس لیے مسجد بناتا ہے، اس مقصد سے مسجد بناتا ہے کہ مسجد میں اللہ کا نام بلند ہو، اللہ کا ذکر کیا جائے، ایسے بندے کے لیے اللہ جنت میں گھر بنا دیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر محلے میں مسجد بنانے کا حکم دیا، انہیں صاف اور ستھرا رکھنے کا حکم دیا. جہاں جہاں مساجد قائم ہوں گی وہاں فتنے فساد کم ہوں گے، وہاں اللہ لوگوں کو ہدایت کی طرف رکھے گا، گمراہی سے وہ لوگ بچے رہے. ظاہر ہے جہاں مسجد نہیں ہوگی لوگ دین سے دور ہوتے چلے جائیں گے، دور ہوتے چلے جائیں گے یہاں تک کہ وہ گمراہی کی طرف چلے جائیں گے. نبی علیہ السلام کے حدیث آپ نے فرمایا المساجد بیوت اللہ فی الارض تضیء لأہل السماء کما تضیء نجوم السماء لأہل الارض. فرمایا زمین پر مساجد جو ہیں آسمان کے فرشتوں کے لیے ایسے ہی ہیں جیسے آسمان کے ستارے زمین والوں کے لیے. جو مقاصد آسمان کے ستاروں کے ہیں وہی مقصد زمین پر اللہ کی مساجد کی. آسمان کے ستاروں کا مقاصد پیدا کرنے کے یہ ہیں. وَبِالنَّجْمِ هُمْ يَهْتَدُونَ. ستارے اس لیے بنائے لوگ ان سے رہنمائی لیتے، رستہ تلاش کرتے. پہلے جو سفر تھے اور آج بھی جتنے سفر بحری سفر ہیں وہ سارے کے سارے ستاروں کی جو اللہ نے رہنمائی کی ہے ان کے ذریعے سے کیے جاتے ہیں. جو لوگ مساجد سے جڑے رہیں جس طرح آسمان کے ستاروں سے جڑنے والا بندہ اپنی منزل مقصود پر پہنچتا ہے، اسی طرح مساجد سے جڑنے والا بندہ بھی ایسی طرح اللہ اسے بھی ہدایت پر قائم اور دائم رکھتا ہے اور وہ اپنی منزل جنت کو حاصل کر لیتا ہے. آسمان کے ستارے جب تک قائم ہیں زمین قائم ہے، یہ نظام قائم ہے. وَإِذَا النُّجُومُ طُمِسَتْ. جب یہ ستارے بے نور ہو جائیں گے، جب ان ستاروں کو جھاڑ دیا جائے گا، گرا دیا جائے گا تو قیامت آ جائے گی. اور جب زمین سے مسائل ختم کر دی جائیں گی تو قیامت آ جائے گی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تقوم الساعة حتى يقول اللہ اللہ. اس وقت تک قیامت نہیں آئے گی جب تک اللہ اللہ کی صدا زمین سے آ رہی ہے. نبی علیہ السلام فرماتے ہیں قرب قیامت میں اس منظر کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں کہ ایک حبشی پتلی پنڈلیوں والا، باریک پنڈلیوں والا بیت اللہ میں داخل ہو رہا ہے اور اس وقت یہ منظر ہوگا کہ وہاں جانور پھر رہے ہوں گے، انسان نہیں پھر رہے ہوں گے، اور وہ بیت اللہ کی دیواروں کے اوپر چڑھے گا، ایک ایک اینٹ کر کے وہ گرائے گا. اس کے بعد قیامت آ جائے گا. آج آپ دیکھتے ہیں کیا منظر ہوتا ہے بیت اللہ کے ارد گرد، کس قدر لوگ ہوتے ہیں. لیکن قرب قیامت یہ سب ماحول ختم ہو جائے گا اور رب کی زمین پر جتنی مساجد ہیں سب ویران ہو جائیں گی اور کوئی اللہ کی صدا دینے والا نہیں ہوگا تو قیامت قائم ہوگا. تو مساجد جب تک قائم ہیں، روئے زمین قائم اور قائم ہے، اس کائنات کا نظام باقی ہے. اور جب یہ مساجد ویران ہو جائیں گی تو پھر یاد رکھیے زمین پر یہ زمین کا نظام قائم نہیں رہے گا، یہ ختم ہو جائے گا. مساجد جو ہیں یہ ہمارے ایمان کی محافظ ہیں. نبی علیہ السلام نے فرمایا بے شک شیطان انسان کے لیے بھیڑیے کی طرح ہے، جس طرح بکریوں کے لیے بھیڑیا ہوتا ہے، جس طرح وہ بکریوں کے ریوڑ پر حملہ کر کے انہیں نقصان پہنچاتا ہے، اسی طرح شیطان جو ہے وہ انسان پر حملے کرتا ہے اور اس کو دین سے دور کر دیتا ہے. تو آپ نے فرمایا ایاکم والشیعہ، آپ لوگوں نے گھاٹیوں کو جہاں لوگ آباد ہیں وہاں رہنا ہے. وعلیکم بالجماع، اپنی جماعت کے ساتھ منسلک رہنا ہے. والعامہ، عام لوگوں کے ساتھ مل جل کے رہنا ہے. والمسجد، اور مسجد کے ساتھ مل کر رہنا ہے. مسجد سے اپنا تعلق مضبوط کرنا ہے. جب آپ مسجد سے اپنا تعلق مضبوط کریں گے تو قرآن کہتا ہے انما یأمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الاخر. یہ تمہاری ایمان کی علامت ہے. نبی علیہ السلام نے فرمایا اذا رأیتم الرجل
یحتاج المسجد، جب تم دیکھو کوئی بندہ مسجد کی دیکھ بھال کر رہا ہے، مسجد کی حفاظت کر رہا ہے، مسجد کو بنا رہا ہے، فشہدوا لہ بالایمان، اس کی ایمان کی گواہی دے، بندہ اللہ کی لعنت سے بچ جاتا ہے اور مصائب اور پریشانیوں سے وہ بندہ محفوظ ہو جاتا ہے، چاہے وہ دنیا کی ہو چاہے وہ آخرت کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المسجد بیت کل تقی، ہر متقی کا گھر مسجد ہوتا ہے، وتکفل اللہ لمن کان المسجد بیتہ، اور جس بندے نے اپنا گھر مسجد بنا لیا، اپنا اٹھنا بیٹھنا مسجد کے ساتھ کر لیا، بالروح والرحمت، اللہ اسے اپنی رحمت کی، کامیابی کی، پرسرات پر قائم رہنے کی اور اپنی رضا کا سرٹیفکیٹ عطا فرمائے۔ اللہ اس کا ضامن ہے کہ اللہ یہ ساری چیزیں اسے قیامت کے دن عطا فرمائے گا۔ اسی طرح جو بندہ اپنا تعلق مسجد سے مضبوط کرتا ہے، آپ نے فرمایا جس دن کوئی سایہ نہیں ہوگا، اللہ اس بندے کو عرش بری کا سایہ دے گا، اور رجل قلبہ معلق بالمسجد، جس بندے کا دل مسجد کے ساتھ لگا ہے۔ مسجد میں آنے والے بڑے بڑے اجر و ثواب سے نواز دیے جاتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بشر المشائین فی الظلم الی المساجد بنور التام، جو عشاء کے وقت مسجد میں آ رہے ہیں، جو فجر کے اندھیروں میں چل کر مسجد میں آتے ہیں، فرمایا قیامت کے دن جب روشنی نہیں ہوگی، نور نہیں ہوگا، اللہ انہیں مکمل نور عطا فرمائے گا اور اس نور میں چلتے ہوئے یہ جنت میں داخل ہو جائیں گے۔ آپ نے فرمایا من غدا الی المسجد وعد اللہ له نزلہ من الجنہ، جو دن کے پہلے حصے میں مسجد میں آیا یا دن کے آخری حصے میں مسجد میں آیا، اللہ اس کی خود جنت کے اندر مہمان نوازی کرے گی۔ من تطہر فی بیتہ ثم خرج الی بیت من بیوت اللہ، کوئی بندہ اپنے گھر سے باوضو ہو کے نکلتا ہے، مسجد میں آتا ہے، آنے کا مقصد یہ ہے کہ وہ اللہ کے فرائض میں سے کسی فریضے کی ادائیگی کرے، فاجرہ کاجر الحاج المحرم، اللہ اس بندے کو اتنا اجر و ثواب عطا فرماتے ہیں کہ جتنا ایک احرام باندھنے والے حاجی کو عطا فرماتے ہیں۔ جمعے کے دن جو بندہ مسجد میں باوضو ہو کر غسل کر کے سب سے پہلے آنے کی کوشش کرتا ہے، نبی اسلام نے فرمایا جتنے قدم وہ چلتا رہتا ہے، ہر قدم پر اللہ اس کو 1 سال کے روزوں کا ثواب اور 1 سال کے قیام کا ثواب عطا فرماتے ہیں۔ تو مسجد بڑی اہم چیز ہے، مسجد کے ساتھ محبت کرنا، مسجد کو آباد کرنا، مسجد کو بنانا، یہ بہت بڑی فضیلت ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنی مسجد کے ساتھ اور تمام مساجد کے ساتھ محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ سوال ہے مسجد کے حوالے سے۔